الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبيه بعده. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقال الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الله سبحانه وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال عليه الصلاة والسلام: العلم علمان، علم في القلب فذاك علم نافع، وعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم. وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا لكم بمنزل الجوال أعلمكم. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله بالهدى والعلم كمثل غيث كثير عاقل الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی محترم ہمارے اجتماعات کا معمول ہے دوسروں تعلیم کے بعد سے اس بات کا مذاکرہ ہوتا ہے، جس میں سب سے اہم اور بنیادی اور اول صفت وہ ایمان کا حلقہ قائم کرنا ہے. ایمان کا حلقہ قائم کرنا، ایمان کو موضوع بنا کر صرف یہی ایمان کی تکمیل کا سبب ہے. صرف یہی ایمان کی تکمیل کا سبب ہی صرف یہی کہ ایمان کے حلقے میں شریک ہونا اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے یہ ذات مقصود ہے. زیادہ حصہ علماء نے کہ احکام کا علم ذات مقصود نہیں ہے. احکام کا علم ذات مقصود ہے. احکام کا علم عمل کے لیے مقصود ہے، ذات مقصود نہیں. لیکن توحید کا علم اور مغیبات کا علم یہ ذات مقصود ہیں، اس لیے کہ یہ تعلیم سے صرف نہیں بلکہ تذکیر سے متعلق ہے. احکام کا علم ذات مقصود نہیں، عمل کے لیے مقصود ہے. چلو ہوتا ہے کہ آدمی احکام کے علم سے فارغ ہو سکتا ہے، لیکن مغیبات کا علم اور اللہ کی توحید کا بذات خود بولنا اس سے مومن کو برابر اس لیے کہ یہ ایمان کی زیادتی کا سبب ہے. اس لیے ایمان میں کمال پیدا کیا جائے. ایمان کے ازدیاد کے لیے اس عنوان پر مسجد میں ایمان کا حلقہ قائم کرنا
اور لوگوں سے ملاقاتوں کے ذریعے اس حلقے میں شریک ہونے کے لیے ان کو نقد اپنے ساتھ لیتا ہے. اگر کوئی تو ہو سکے کہ تبلیغ میں گشت کا موضوع کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ گشت کی اہمیت اور اس کی ضرورت ہے شاید گشت چھوڑنے نہ چاہیے. اگر کوئی واقعی ایسے دکھتے اختلافات اعتراضات تجربات سے ہے اور اس سے جتنا غور کر لیں کہ تبلیغ میں گشت کا موضوع کیا ہے. تبلیغ میں گشت کا موضوع اپنے ایمان کی تکمیل ہے اور اپنے ایمان کو بڑھانا ہے. لیکن یہ تو معلوم نہیں ہے. لوگوں نے تبلیغ میں گشت کو ملاقاتوں کا عنوان بنایا ہے. مجھے کی بات کر لو اور اب اس میں بھی خوشی اس لیے ہے کہ نشر و اشاعت کے ذرائع نے علم و ایمان کے اجتماعی حلقوں کو ختم کر دیا. تو فضیلت کے اگر سرگرمی کے لیے آدمی پڑھیں تو آسمان کے ملائکہ سے لے کر جنت کی مچھلیاں بھی جس کے لیے جو عامل صحیح عبادت کر رہا ہوں. یہ تبلیغ میں گشت کا مقصد موضوع کیا ہے, مقصد کیا ہے, غرض کیا ہے, غایت کیا ہے. یہ تبلیغ میں گشت کا موضوع ہر شخص کے اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے گشت ہے. اس لیے کہ گشت کا مقصد ہے امر معروف نہیں. اور یہ دونوں چیزیں ایسی عملی ہیں کہ یہ دونوں فریضے کسی قلم, کسی کتاب, کسی اخبار, کسی رسالے, کسی پمفلیٹ سے, کسی اشتہار سے یہ اللہ کی فریضہ نہیں اسے یہ بدلنے والا. اور اس فریضے کا ادا کرنا ہی صرف ایمان کی تکمیل کا سبب ہے. اس فریضے کا ادا کرنا ہی صرف ایمان کی تکمیل کا سبب ہے. یہ بہت خاطر کے ساتھ بات ہے. اس فریضے کا ادا کرنا ہی صرف ایمان کی تکمیل کا سبب ہے. مولانا بدر عالم نے ایمان کی نام سے بہت پکڑے تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان باللہ کا جو سب سے گہرا ربط ہے وہ اس فریضے کے ادا کرنے سے ہے. اگر کہ آپ کی نصیب ہو کہ آپ کی بیٹانی کیا ہو جائے اور آپ کی روزے اتنے رکھے آپ مسجد آپ کے بہت خوش ہو جائیں, آپ زکات کو پر ادا کرتے ہو فرماتے کہ اسلام ایمان کا معیار اس کی علامت سے یہ ہے. یہ بات سمجھنے والے ہے کہ آپ جس فکر اور جس کوشش سے لوگوں کو عوام پر لانے کی محنت کر رہے ہیں اور جس کوشش سے آپ لوگوں کو منکر سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ آپ کے ایمان کا معیار ہے. یہ اگر ایمان کے معیار کو عبادات نفلی اور انسانی اعمال میں ایمان کا کمال نہیں دیکھا جائے گا. حدیث میں ایمان کے کمال کو مجموعے کی اصلاح کی کوشش کر رکھا ہے. بہت آسان بات ہے. آپ کے ایمان کا کیا درجہ ہے, آپ کے ایمان کی درجے کا میں صاف سے بات کرتا ہوں آپ سے
کہ آپ کے ایمان کس درجے کا ہے، اس کا تعلق آپ کی نماز سے، آپ کے روزے سے، آپ کے حج سے، آپ کی زکات سے، آپ کے ہمارے خیر کرنے، آپ کے گناہ نہ کرنے سے، اس سے آپ کے ایمان کا معیار کا اندازہ نہیں ہے. یہ بہت اہم بات ہے. اس سے نہیں اندازہ ہوگا کہ آپ کا ایمان کس درجے کا ہے. آپ کے ایمان کے 3 درجے حدیث میں بیان کیے ہیں، تین درجے جہاد کے بیان کیے ہیں. اس کا تعلق دوسرے فرد کو نیکی پر لانے اور دوسرے شخص کو منکر سے بچانے کی آپ کی طبیعت سے تقاضا ہے. اس کا اگر وہ ہاتھ سے بدلنے کا اس کی حد تک یہ تقاضا تو اعلیٰ ایمان ہے، اور اگر وہ زبان سے بدلنے کی حد تک یہ تقاضا تو ایمان ہے. اگر اس کے لیے آپ کا دل بے چین اور ہو رہا ہے تو یہ آپ کا ضعیف ایمان ہے. اور اگر آپ خدا نہ کرے منکر کو دیکھ کر آپ کو غصہ نہیں آتا تو علماء نے لکھا کہ اس ایمان کا ذائقہ ختم ہوتا ہے. ہماری تو کوشش یہ ہے کہ امت مسلمہ عوام علماء عالمی سطح پر اجتماعی طور پر گشت کو ایمان کی تکمیل پر لے آئے. میری تو درخواست میری چاہتی گشت کو کہاں لے آئے ایمان کی تکمیل پر. اور یہ 4 خامخواہ نہیں ہے. آپ اللہ ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور کوئی بھی خود کی رہت ایمان کے بارے میں رہتی ہے، اور اس میں اپنے اپنے ایمان کے مذاہب ہیں اور اپنے اپنے مستدلات ہیں. امام بخاری اندر کا مذہب یہ ہے کہ ایمان زیادتی ہوتی ہے. امام بخاری کا مذہب ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، اور مستدل جو ہے ان کا وہ ماضی جبل کا عمل ہے. ہلکا پھلکا نہیں ہوتا، اور جو روایت ان کے معیار کی نہیں ہوتی اس کو بخاری میں دیتی نہیں. چاہے ان کو باپ قائم کرنا پڑ جائے بغیر روایت کے. جانتے ہیں ایسے کرتا ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے ملاقاتیں کرتے اور ہمارے ساتھ گزر کے لیے بیٹھو بڑھ ایمان لے. یہ مقابلہ مختلف ہے. تو زیادتی ایمان ان کا مذہب ہے، ایمان زیادتی ہوتی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ مجموعے کی اصلاح کی کوشش ایمان کی زیادتی کا بھی سبب ہے، اور یہ بتلائے گا کہ آپ کا ایمان کس درجے کا ہے. ایمان کس درجے کا آپ کے باہر کے ماحول کو ہاتھ کے ذریعے یا زبان کے ذریعے بدل کریں کہ آپ کے ایمان کا ادنا اور اعلیٰ حصہ اس کو ہے. میں نے کیا کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرنا اور لوگوں کو ان میں لا کر شریک کرنا یہ ایک ایسی عملی محنت تھی عمر رضی اللہ کے بارے میں فرمایا اور بہت سمجھے کہ میں بازار میں تمہارے ایک کے دو کے ہاتھ پکڑ کر تمہیں مسجد میں اس لیے ایمان جھڑکوں میں لے کر آتا ہوں اور تم کا قول اپنا قول کیا صاحبوں نے یہ اس سے میں اپنی ایمان میں زیادتی چاہتا ہوں. حیران ہو کے پڑھنے کے لیے عمر رضی اللہ عنہ ایمان کی زیادتی کے لیے بازار میں لوگوں ہاتھ پکڑ پکڑ چلے گئے تم بنا کوئی تو بات ہے کہ گشت کو اپنے اوپر سے
کیوں نہیں دیتے؟ تقریب کو بالکل واضح ہے اس میں. جب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے میرے صاحب سے کہا کہ آؤ ایمان لائیں گے تو ان کو آج کل کے لوگوں کی طرح اشار ہو گیا. لیکن منزل آ چکی ہے کوئی ایمان نہیں. وہ یہ سوال لے کر آپ حاضر ہے ارجی اللہ میں روا کہتا ہوا ایمان لائیں گے. ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں کسی دوسرے ایمان کی طرف بلا رہا ہے. مجھے سمجھیے تو سمجھانا آپ نے عبداللہ بن رواحہ کے عمل کی تعریف کی تو میں ہاں رواحہ وہ ایمان کے واسطے قائم کرنا چاہتا ہے جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اپنے انسان میں فخر کرنا. میں نے کوئی بنیاد تو ہے ہی اس کی کون بنیاد ہے اور یہ ایک اجتماعی کام ہے. بچوں کے ذریعے لوگوں کو انفراد کے ماحول سے نکالنا طبیعی ہے اور معلومات سے انہیں معلومات ادا کروانا طبیعی ہے. اندازہ کرتے ہیں کہ آپ بات پہنچا دیں لوگوں تک ہمارے جیسا کہ مجبور ہے کان میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں. کان میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں ہے. بات سے دن میں اترنا جگہ پر پہنچنا تبلیغ ہے. میں نے بات وہاں پہنچا دی ہے جہاں بات پہنچنی چاہیے. اب تو تبلیغ اور تبلیغ مشہور اشاعت بن گئی. اب تو تبلیغ مشہور اشاعت ہے اور مشہور اشاعت کے لیے اگر باطل آلات اور گناہ کے آلات استعمال کیے جائیں تو اس سے بھی کوئی گریز نہیں, اس میں بھی کوئی صلاحیت نہیں ہے. یہ بات ہو جائے گا وہ جان تھا ماحول میں جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خط لکھا جب تو یہ لکھا کہ مجھے کوئی علم کی بات نکل دیجیے. جواب وہاں سے آیا کہ علم نکل بھیجنے کی چیز نہیں ہے. آپ کو علم حاصل کرنا ہے تو اپنے ماحول کو چھوڑ کر یہاں علم اور علماء کے ماحول میں آئیے. یہاں رہ کر آپ جمع ہیں. میں نے کیا کہ علم یہ دو مجلسیں ایسی اجتماعی تھی کہ یہ انفرادی سیکھنے کی چیزیں نہیں. یہ دو کام اجتماعی ہے. ایمان کے حلقے اور ادھر تعلیم کے حلقے. اس لیے اس طرح ایمان کے حلقوں کے لیے گشت ہے, اس طرح تعلیم پر امت کو جمع کرنے کے لیے گشت ہے. ان کو ان کے ماحول سے نکال کے جانا ہو. یہ نہیں کہ علم آپ پہنچانا چاہیے بلکہ انہیں نکال کر غفلت کے اور جہل کے اور گناہ کے ماحول سے اس کو نکالو. اگر ان کو علم کرتے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی عزت حدیث سے جو ان کے طلباء اس زمانے کے قلم سے حدیث لکھنا چاہتے تھے ورنہ حدیث کا نور حدیث کا وقار ختم ہو جاتا ہے. امام اوزاعی کے درس حدیث سے ان کے طلباء لکھنا چاہتے تھے حدیث. صحیح بات بلوانے کا مدیسی بخار کوئی عالم حدیث تھی اور اپنے دوست حدیث کو کے ساتھ امان کے ساتھ نقل کرتے تھے. تو یہ ان کے طلباء سے لکھنا چاہتے ہیں کہ لکھ لے جاؤ گے بکر کے ماحول میں اس سے حدیث کا نور حدیث کا وقار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احادیث کو جمع اس لیے کروایا تھا جس طرح وہ قرآن کی حفاظت کے لیے قرآن کی حفاظت گئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ سے اصرار کر کے اسی طرح حدیث کی حفاظت کے لیے اس نے لکھوایا. یہ تاکہ کوئی اس کے اندر موجود روایتیں داخل نہ کرے. احادیث کو خود دکھایا گیا ہے. زمانے کی حامل ہے آج تک معلوم ہے لوگوں کو کہ کون سی روایت موجود ہے کون سی روایت کوئی سے داخل نہیں ہو سکتا. یہ بات ہے لیکن یہ اس کو نشر و اشاعت کے لیے سوچا جائے. یہ میں کہتا ہوں کہ حفاظت کے لیے
حفاظت کے لیے، ورنہ اصل بات یہ ہے کہ مسلمان اپنے ماحول سے نکل کر آئے علم کے ماحول میں مدارس کا قیام کیا مقصد؟ مدارس کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ یہاں رہ کر اس علم کے ساتھ عملی مشق ہو، علم کے ساتھ عملی مشق ہو، اس علم کے ساتھ یہاں عملی مشق ہو، ورنہ آپ کا اپنے ماحول میں علم رہ گیا نا، یہ آپ کو معلومات مہیا کر دے گا لیکن تربیت نہیں کرے گا، علم رکھی نہیں ہے۔ عوام اور علماء کے درمیان کتابیں حائل ہو گئی، جیسے اشاعت کی سہولتوں نے عوام علماء کے درمیان وہ خرید پیدا کرتی ہے جس میں ایک کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ سہولت کے بغیر آپ کی معلومات کا کوئی اعتبار نہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ یہ 2 حلقے اجتماعی ہیں جس سے امت کو جمع کرنا ہے۔ پہلے حل کر دیا کہ ہر آدمی کی خود اپنی ذات سے نمبر کرتا ہے، اپنے ایمان کی تکلیف ہے، بنیادی سبب ہے۔ ہم تو صاحب سے بات کرتے ہیں کہ علماء کا علم کو لے کر عوام کے درمیان نقل حرکت کوئی بخش، یہ تو خود علم کے اندر رسوخ پیدا کرنے کا ایک بنیادی ذریعہ ہے۔ قرآن نے صاف کہا ہے ماکان المؤمنین بالکافہ اور نفر من کل فرقہ من کل فرقہ، کہ جہاں بھی علماء کی الحمدللہ جماعتیں تعلیم دین مسلم ہیں، ان علماء کی جماعتوں کا ایک ٹکڑا اللہ تعالیٰ سے ملی، اسی کیونکہ یہاں امام والوں سے علماء ہی مراد ہے، علماء نکاح تشکیل ہے یہاں سے عام مسلمان مراد نہیں ہے، اس آیت سے علماء مراد ہے کہ علماء کی جماعت کو چاہیے کہ ان کی جماعت کا ایک حصہ نفر کا جو اصل مقصد تھا وہ محض کفار سے قتال کرنا نہیں تھا، نفر کا جو سب سے بنیادی مقصد تھا وہ امت کے جہل کا مشاہدہ کر کے انہیں اس جہالت سے نکالنا تھا۔ یہ اصل نفر کا جو اصل مقصد ہے، زندگی کے فیصل کا اصل مقصد تعلیم ہے، وہ اصل مقصد نبی کی بحثت کا وہ بعد والوں کے لیے خاص طور پر علماء کی جو رسائل دیا ہے، اس لیے ان کے ذمہ یہ کیا تھا کہ تم اس علم کو امت تک پہنچانے کے لیے امت کے ذہن کا خود جمع کیا بات نہیں ہے کیا پیاسلم کی وہ حدیث جس میں آپ نے علماء صحابہ کو تعدیل و قرب کی دھمکی دی ہے، اس ساری دھمکی کا میں کہتا ہوں آپ کی یقینی کرو، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ اگر تمہارا خیال ہے کہ جو آئے گا اس کو پڑھا دیں گے وہ تعدیل و قرب کی دھمکی اس پر ہے، میں نے خود کہا چلتا ہم تو پڑھنے میں بیٹھے ہوئے ہیں یا ماں باپ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، آپ نے ان کا عرض و قبول کیوں نہیں کیا؟ بات ہے آپ کو خالی بجے پڑھنے کے لیے آتا ہے یا آپ کے پڑھنے کے لیے آتے نہیں ہیں، آپ نے 3 مرتبہ اپنی بات کو دہرایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ ان کے حضور کو رکھ دیا، 3 مرتبہ آپ نے رکھ دیا ہے برائے پڑ جاؤ۔ میں کافی لوگوں کی لڑکی دیتا ہوں آپ کو جو عوام کو نہ سکھائیں گے اور ہم سے وہ سیکھتے نہیں، ہم سے آگے ہم کیا کریں، ابھی صحیح بتائی دینا یہ رعایت کے اندر ہے کیونکہ ہم کو حالانکہ جانے ان کو سیکھتے نہیں ہم کیا کریں۔ آپ بات کا تکرار وہ ان کی بات کی تجدید کے لیے کہ نہیں ہم اس بات کے ارے بات نہیں کر رہے، انہوں نے جواب میں کہا آپ مہینہ سے موقع دیجیے جہاں جہاں علاقوں میں اسلام پہنچ گیا ہے، پانی کے جسروں پر دیہاتوں میں
ان کی آبادیوں میں ہم وہاں انکم ہو سکتے ہیں. یہ 3 مرتبہ تاجر حکومت کی دھمکی کے بعد علماء صحابہ نے آپ سے ایک ساتھ مدد مانگی. ایک سال میں جہاں جہاں اسلام پہنچا ہم آئی پہنچائیں گے. میں تو کہتا ہوں کہ 70 علماء کی شہادت تھا 70 علماء کی جو شہادت ہوئی ہے اہل نجد کے علماء کی جماعت کے مقابلے پر آپ نے علماء کی جماعت بنا کر دیکھی ہے. 70 علماء تشریف کیے گئے ہیں صرف امت کو صرف تعلیم دین پہنچانے کے لیے. تعلیم دین امت کا دین پہنچانے کے لیے تعلیم دین کے لیے سیکھے گئے اور کوئی وجہ نہیں. چاروں ہی ہفتے سے کسی بات کے اندر رائے 70 علماء کی جماعت بہت گہرے اور اس امت کے جہل کا معائنہ کرنا انتہائی لازم اور ضروری ہے. کیونکہ امت کے جہل کے معائنے کے بغیر امت کی ابتداء کی خبریں میں اور آپ سنتے رہے گھر بیٹھے ہوئے تو میں کیا ضرورت کرتا ہوں کہ وہ کیفیت اور وہ غصہ وہ غم پیدا نہیں ہو سکتا جو امت کے حال کے مشاہدے سے پیدا ہوگا. جس کو مثال کسی کی روایت کا میں نے خلاصہ کیا ہے صاف جوان نساء اسلام کو خبر دیتی تھی کہ تمہاری قوم جو ہے وہ ویسے کی دنیا پر جمع ہو گئی ہے. لیکن کچھ فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے ساتھ بیان کر رہے ہیں مثال کی روایت میں کہ جو غم اور غصہ اور جو کیفیت جس نے ان سارے مرتدین کو ہدایت کر واپس کیا وسیع کی بارے سے ہٹایا وہ موسی علیہ السلام کا وہ غصہ اور وہ کیفیت اور غم تھا جس نے میں آپ سے کہوں کہ آپ نکلیں اور نکل کر ان کے جہل کا مشاہدہ کریں اور اگر یہ کیفیت جائے کہ اس کے بغیر وہ ہم اور وہ صحیح پیدا نہیں ہو سکتا. کون سا مبالغہ ہے یا کون سا غرور ہے اس کے اندر جس کے اللہ تعالیٰ خود نساء اسلام کو خبر دے رہے ہیں اور آگے یہ بھی فرما رہے ہیں. آگے بھی رجا مشاہدہ قومی بغبانہ حسیفہ رجا کے ساتھ بغبانہ حسیفہ یا بغبانہ حسیفہ کے لیے پانی ہو یا اللہ کو خبر دے رہے ہیں. آگے کی خبر بالکل نہ رہی ہے اور خبر بالکل یقینی نہیں بارے میں خدا نہ کریں. کوئی عام انسان جب نہیں کر سکتا نہیں کبھی کر سکتے خبر نہیں کرے اب خبر کرتی ہے ان کی آگے دیکھیں گے معائنہ اور مشاہدہ بالکل ایک الگ اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک مطلوب چیز ہے. کیا معنی قرآن یہ کہہ رہا ہے بنی انہیں قوم ہوں گزارا جوڑ رہی اور حدیث یہ کہہ رہی ہے ان کا احترام واپس گئے قوم کی طرف تو جا کر قوم کا حال دیکھا تو میں نے غصہ پیدا ہوا. اس نے قوم کو واپس کیا اللہ کی عبادت کرنے کی طرف اور بچے کی پوجا کو ان کو بتایا. نفر و نفر حرکت یہ تو ایک ایسی بڑی اور ایسی واضح چیز ہے. یہ امت کے ذہن کا خود مشاہدہ ایک ڈاکٹر مریض کی نظر دیکھے بغیر دوا تجویز نہیں کر سکتا تو ایسا پسند کرتا ہوں کہ علماء صرف عوام کے حال سن کر ان کے لیے اگر کوئی عام کوئی شکایت کوئی نکالا آپ کو کوئی بات نہیں نہ لگے علماء جو تعریفات کرتے ہیں وہ کتنی جو ہے گہرے مطالعے اور کتنی مشقتیں اور کتنے مجاہدے کے بعد یہ خلاصہ نکالتے ہیں. وہ ایک تعریف کے رہنے کے لیے لیکن
عوام کے ذہن کا معائنہ کیے بغیر کوئی دوا ہدف ہو جائے یا کوئی علاج کی کوئی شکل مفید ہو جائے، یہ تو کوئی ڈاکٹر نہیں مانتا اور کہتا ہے نہیں کہنے مریض کے نام میں دیکھوں گا، اس کو دیکھ کر فیصلہ کروں گا۔ آپ سے کہا میں آ کر مجھے دیجیے، یہ زنا کی اجازت نہیں سے لینے والا، اس کے دل میں زنا کی نفرت جو پیدا ہوئی ہے وہ اس صحبت سے پیدا ہوئی کہتے ہیں کہ مفتی فتویٰ دینے والے کے ذمہ ہے کہ مستفی تیار کرنا۔ ہم تو مستفی تیار کرنے کے لیے کہ عوام کا حال آپ انہیں پتہ چلیں گے ان کے کیا امراض ہیں، اس کا کیا علاج ہے۔ اسی میں بات کرتا ہوں کہ مساجد کلینک کی طرح ہے جہاں بیماروں کی بھیڑ لگی رہتی ہے، اور مدارس ان کے ڈاکٹر بننے اور ان کے جو ہے ان کی ٹریننگ کی جگہ ہے جہاں سے تیار ہو رہا ہے، جس کی ضرورت ہے اس کی ضرورت ہے۔ ہم نے کیا کہ یہ تو بادلوں کی طرح، بادلوں کی نفاذی کی طرح ایسی امت کی ضرورت ہے جس طرح بادل کی نفاذت خوش نہیں ہوگی ہے۔ اسی آپ حدیث میں اپنے ان کی مثال بادل سے دی ہے۔ نیا خدا نہ کریں، ہرگز یہ نہیں چاہتا اور یہ نہیں کہتا کہ علماء جو کام کر رہے ہیں وہ چھوٹا ہے، کام بڑا ہے، اس کو بسوار ہے، اس کا ہمارے کام سے یہ اس کا صفت کے تعلق ہے۔ کیونکہ اگر تاریخ کو چھوڑ کر غیر تاریخ کی طرف متوجہ ہوا جائے تو آبادہ کے نازل ہونے کا سبب ہی ہے۔ آتبنی کی رفیع آپ دیکھیے نظر کہ نابینا صاحب کو مدینے میں اپنا خلیفہ بنا کر جا رہے ہیں، ان کا مقام ہمارے یہاں اس لیے اونچا ہے کہ آتبنی کی رفیع کئی آئے تھے ان کی طلب لے کر اور آپ کوشش میں سے کہ مشرکین ہوتا ہے، مشرکین بات ماننے یہ سننے یہ تو اپنے نہیں ہے، مسئلہ سنے ہوئے ہیں، مانے ہوئے ہیں، ان کے لیے الگ وقت ہو جائے۔ یہ بات آپ پانی کو چھوڑ کر گئے، پانی کی طرف اگر متوجہ ہو گئے تو یہ آبادہ کے نازل ہونے کا موقع ہے۔ آپ جاسلن کے وہ طلبا جو فقہ میں تخصص کر رہے ہیں یا فقہ کے بارے میں معلوم کر رہے ہیں یا آگے کے فوائد علم کے حاصل کر رہے ہیں، جو اپنی ضرورت کی علم سے بہت آگے جا چکے ہیں، اس میں علماء ہے، اس میں فقہاء ہیں، اس میں ماضی جبل ہے، اس میں مولانا مسجد اعظم ہے، اس میں بھی نے کہا ہے یہ لوگ ہوگا۔ اس درمیان میں دروازے پر ایک آدمی آ کر کہتا ہے نہیں ہے رسول اللہ، آپ نہ اس کو کتاب کے حوالے کرتے ہیں، نہ شادی کے حوالے کرتے ہیں، نہ اس کو باندھنے آنے کے لیے کہتے ہیں، آپ اس کے سوال کرتے ہی اپنا بیان درمیان میں چھوڑ کر آپ دروازے پر اس کے پاس جاتے ہیں۔ آپ کو اس کا ماننے آپ نے بیان چھوڑ کر اس شخص کو بٹھا کر وہ دروازے پر اسلام کے فرائض خود سکھلائیں۔ یہ آپ کا یہ عمل اپنے ورثاء اور اپنے علماء صحابہ کو اس بات کی اہمیت پیدا کرنے اور سمجھانے کے لیے تھا کہ اگر وہ شخص آپ کے پاس آ جائے سوال لے کر تو آپ کو چاہیے اس کو نہ ٹال سکتے ہیں نہ اس کو کے حوالے کرتے ہیں۔ آپ اترے اور آپ نے خود جا کر دروازے پر اس کو میں سکتا ہوں کہ علماء کی علم میں صرف طلبا کا حصہ نہیں ہے، علماء کے علم میں سارے عوام کا حصہ ہے، جس طرح ایک خاندان کی جماعت میں سارے کو مرا کرتے ہیں اور ایک مرنے والے کے وارث کے بعد جو وراثت کمالے ان میں سارے بھائیوں کا مطالعہ نہیں کرتے کھانا چلے جس کا تو
تو صبح بھی نہیں گزرتا، کبھی شاعروں بھی نہیں گزرتا کہ سلن اور بتائیے کہ تعلیم چھوڑیں اور نکلے تفریح سے کہیں تک کوئی تصور نہیں. مزے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا گیا تلویزیوں میں نکلنا چاہتا ہوں، فرمایا کہ اپنا متبادل مسجد لے کر آؤں. اگر انہیں اذان جیسا آسان عمل تو جاؤ اذان کو دے لے گا، نہیں اپنا متبادل لے کے آؤں مسجد. انہوں نے تازہ قرض کو پیش کیا جنہوں نے آسان کے زمانے میں قبل میں اذان کی، فرمایا کہ حقیق ہے کہ متبادل نے اپنی جگہ جو آدمی مسجد کے لیے متبادل کا احترام کر رہا ہے، اس کے لیے مفتی اعظم کے متبادل کا یا کسی محدث کا یا کسی فقیر کا یا کسی مدرس کے متبادل کے متبادل کا کیا احترام ہوتا ہوں. کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سیدھی نماز کو روکیں گے ہمارے پاس پیسہ گیا نکلنے کے بعد تو کون سکھائے گا نماز کو روکنے گیا. میں چل رہا ہوں لوگوں امت کے دلوں میں اس کام کا کافی سے پیدا ہوا ہے کہ یہ ظاہر عوام کے لیے کرنا نماز انسانی کی ایک تحریک ہے یہ اہمیت دین سیکھنے کے لیے نکلنا یہ اسلام کا ایسا عنوان بن گیا ہے جسے اسلام کو چھپا رہا ہے. ہمارے ایسا تو محفوظ میں نقل کر رہا ہوں چھپا ہوا ہے. چلو اسے کرنا نماز سیکھنے کا مدرسہ جبکہ نفل کا یا پھر مقصد اس بات کا روکنا اور مت کو جہل سے نکالنا یہ نفل کا کرنا، بلکہ تعلیم کی اہمیت کو کعبے میں شکایت اور تعلیم کا حلقہ جمع کیا ہو رہی ہے دو جماعت کے اندر. تو اس خوف کے ماحول میں تعلیم کا حلقہ بھی قائم ہو رہا ہے. اس دن صحابہ کو مشورے سے اساتذہ سنت چھوڑ دیا جائے گا کہ کوئی وحی آئے کوئی نیا حکم آئے اساتذہ کرنا محفوظ کرنا ہم میدان میں ہوں گے جو ہم بتانا چاہنے کا ہمارے درمیان اسی عمل کے دوران کوئی حکم آ جاتا تھا اور آپ اس حکم کو فوراً نافذ کر کے جاؤ جانے چلا کر دو. یہ ضروری کا واقعہ ہے. جب اچانک جگہ کا کوئی خراب ہوا کھانے پکڑ یعنی آیا ہے حکم کھانے والی ہو جائے. اتنا بھی تعلیم میں کافی گنجائش نہیں ہے. گاؤں ابھی جا کر بتلا دو کہ جگہ کا گوشت خراب ہو گیا ہے. روایت کے اندر ہے پکا ہوا گوشت تیار ہو جاتا تھا بتانے میں تیار تھے. حکم آیا کہ اس کو فوراً پھینک دیا جائے آنکھیں توڑ دی جائیں. اللہ نے جگہ کو خراب کر دیا ہے. میں تو اس کی حفاظت کر رہا ہوں. آپ چاہتے ہیں اپنی امت کو تازہ حکم اتنا جلدی پہنچاتے تھے ایسا نہ کوئی کافی سے حکم آنے کے بعد یا گوشت کھا لیا جائے جو حرام ہو گیا ہے. اب سوچ بات کریں کہ اب علماء اور عوام کے درمیان یہ لمبی خرید ہے اور آپ کو بات سننے لگے اس ابتداج کا امت کے خلاف سے بڑا سبب ہے کہ عوام علماء کے درمیان سب ختم ہو کتاب کوئی رفتہ کوئی رفتہ نہیں رفتہ کوئی ذریعہ اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے عوام علماء کے درمیان سوائے صحبت کے سوائے ماحول کے کوئی ذریعہ منتقل سے منتقل ہونے کا نہیں ہے. کوئی ذریعہ کوئی ذریعہ منتقل علماء صحابہ کا ملکوں کے لیے ہجرت کرنا یہ ساری کی مقصد کے لیے
کہ تم نے جس مزاج کے ساتھ یہاں علم حاصل کیا ہے اس مزاج کے ساتھ علم کو لے کر ملتی ہے. میں سمجھ چاہتا ہوں کہ صحبت یہ بہت مزاج مقصود ہے، بہت بنیادی شرط ہے علم حاصل کرنے کے لیے. ورنہ اچھے پڑھے لکھے لوگ ہر دن کے شکار ہو جاتے ہیں. خیال کرتا ہوں وہی میں خاص رضی اللہ عنہ ہوگا سارے تعلیم سے بڑے تعلیم. دو آدمیوں کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا، دونوں کے قرآن کی انہوں نے تبلیغ کر دی. میرے ساتھ دونوں غلط پڑھ رہے، دونوں غلط پڑھ رہے، دونوں کو پکڑ کے لے گیا خاصے میں یہ کہتا ہے نہیں پڑھ رہا، انگلینڈ میں نہیں پڑھ رہا، دونوں غلط پڑھ رہے. آپ نے دونوں سے قرآن سنا، دونوں کے قرآن کو سن کر دونوں کی تلاوت اور قرآن کی تحسین فرمائی، شاندار نہیں پڑھا. یہ میں بات کرتے ہیں کہ میرے دل میں اس دن آپ وسلم کو جھٹلانے کا ایسا فتنہ پیدا ہوا کہ زمانہ جاہلی بھی ایسے فتنہ پیدا ہوا. یہ میں آپ کی تجویز کرتا ہوں، یہ غلط پڑھ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں. میں آپ کو صحبت کی مثال کہنا چاہتا ہوں. چلو غلط پڑھ رہے ہیں، حالانکہ آپ کہہ رہے صحیح پڑھ رہے ہیں. میرے دل میں آپ کی تجویز کا ہو ہوا جب کبھی زمانہ جاہلیت بھی ایسا تجویز کا تقاضا پیدا نہیں ہوا. غور کیجیے، بہت بڑی بات. آپ کی صحبت کا رہنے والا آپ کے شاگرد جس کے بارے میں کہا آپ کو مغل، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے دیکھا کہ میرے دل میں یہ فتنہ پیدا ہو گیا، سال کلاس نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا، اس سے میں سر سے لے کر پسینہ پسینہ ہو گیا. اور کہتے ہیں میرے ایمان اور یقین کی اس وقت پتا یہ تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. خدا نے دیکھا کہہ دیے اس کا دل صاف ہو گیا اور اس کے دل سے ایک چکر نکل گیا. تو آپ نے سنایا کہ بھائی میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ میری ہمت تو یہ ہے، اس کے لیے ایک طرح سے پڑھنا مشکل ہو جائے گا. اب میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ 7 طرح پڑھی رہنے چاہیے، اس پر اللہ نے 7 طرح پڑھی رہنے کی ہے. اور بھائی میری کی پڑھ میری کی پڑھ. میں ایک مثال دے رہا ہوں صحبت اسی بڑی ادھر یہ تو قاری وحی ہے، وہ قاضی وحی تھے. عبداللہ بن سالم میری طرح انہیں سے پیدا ہوا. انہوں نے ایک آیت کا اپنی زبان میں ایک آیت جاری ہوئی. آپ نے اللہ نے ان کا امتحان لینے کے لیے ان کی زبان پر اس آیت کے الفاظ کو جاری کر دیا تاکہ یہ وحی ہیں اور اپنے الفاظ میں فرق کرتے ہیں نہیں کرتے. اگر فرق کرتے ہیں تو مومن ہے، فرق نہیں کرتے تو کافی. آگے میں کہہ رہا ہوں وہی ہے انہوں نے کہا نہیں اپنا سے وہی میں آتی الحمد للہ. اور خود اس نے اپنے نبی ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا ہمارا گھر بیت اللہ کا بدل ہو اس کو بدل کر دینا. امت نشر و اشاعت اور سہولت کی شکلوں نے عوام کو علماء سے ایسا مستغنی کر دیا ہے کہنے کی ضرورت نہیں. آپ اس کو کوشش کریں کہ نہیں، آپ اس کی تعریف کیجیے، آپ اسے استعمال کیجیے، آپ اس کو عزت میں اختیار کیجیے، سہولت کیجیے. یہ سب بکواس ہے. یہ سب بکواس ہے. علماء عوام کا اختلاط نہ ہونا، میں کہتا ہوں اس کے علاوہ تعلیم کا اللہ کی فقط کوئی طریقہ نہ مفید ہے نہ مفید ہے، بالکل نہیں. آپ لاکھ دلائل پیش کریں اور آپ کسی کا تفرق کے اس کا تشدد کے ہیں یا آپ کی باتیں ہیں اس سے الحمد للہ کوئی فرق نہیں کرتے.
حقیقت کی آتی ذرائع سے کوئی ڈر نہیں کرتا. شرم آنی چاہیے. کسی بھی اعلیٰ علم کے لیے استعمال کرنا اس سے شرم آنی چاہیے. شرم آنی چاہیے. وہ آدمی مستحد اور مستقل نہیں ہو سکتا جس کو رواج سے نفرت نہ ہو. وہ شخص مستحد اور مستقل نہیں ہو جس کو رواج سے نفرت نہ ہو. آپ کو بالعزم کہہ رہا ہوں. ہر فرض تو چاہیے کہ بالعزم وہ واپس چلے تعلیم میں سنت کے طریقے سے اور جائز طریقوں کو سنت کے مقابلے میں اس طرح چھوڑ دے جس طرح حرام کو جائز کے مقابلے میں چھوڑ دیتے ہیں. مقابلے میں جائز کو اس طرح چھوڑ دے نفرت ہے. امام شافعی فرماتے ہیں یہ علم صحابہ پر ختم ہو گیا. دادا رائے یہ جو بات تمہیں صحابہ کے بعد والے سیکھ لے اور ان کے طریقے سے نہ ملتی ہو اس کو نفرت کے ساتھ چھوڑ دو. عوام کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں. عوام کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. یہ اللہ مجھے معاف کر دے, آپ بھی معاف کر دیں. یہ ایسا ہے جیسا کوئی ڈاکٹری پڑھنے کے بعد وہ ڈاکٹری ہی پڑھتا رہے اور وہ علاج معلوم کی طرف متوجہ نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کا اس فن کا حاصل کرنا یہ فائدہ ہوتا ہے. علم حاصل کرنے والے صرف پڑھانے کے لیے نہیں پڑھا تھا انہوں نے. میں سب کو کرتا ہوں کہ اگر آپ سمجھے کہ پڑھانا تعلیم ہے تو سنت میں کیسی نہیں ملتی کہ صرف آدمی طالبین کو پڑھانے کے لیے پڑھے اور طالبین کو پڑھانے تک اپنے وقت کو نصیب کر دے. ایک آدمی جو مسجد میں داخل ہوا ہے اس کی نماز کو آپ بہتر کہہ رہے ہیں. یہ بات کا تقاضا کرتی ہے کہ علماء مسجد کو اس لیے وقت دیں تاکہ عوام کے عمل کا خود معائنہ کریں. ڈاکٹر کی طرح جگہ کو نہیں معائنہ کریں. بار بار آپ حکم لگا رہے سب لاگے سے دیا کہ نماز آپ کی مسجد میں شاعر آیا, اس نے کہا کہ نماز کے اوقات کیا ہے, میں اردو سے آیا ہوں تو پوچھ کے جانا چاہتا ہوں. جاتا ہے تو عمل کرنے کے لیے آپ نے فرمایا 2 دن ہماری مسجد میں قیام کرو, ہم 2 دن نمازیں پڑھ کر بتائیں گے نماز کے اوقات کیا ہے. آپ ذرا غور کریں اس پورے محلے کے لوگوں کو کیا دشواری پیش آئی ہوگی. پہلے دن نماز اول وقت پڑھی آپ نے, ساری نمازیں 5, اگلے دن 5 نمازیں آخر وقت میں پڑھی. نماز کے اوقات تبدیل ہو گئے مسجد کے. پہلے دن اول وقت نماز, دوسری آخر وقت نماز. آپ بتائیے اس محلے کے مسلمانوں کو کتنی دشواری ہوگی. کیا وجہ کیا ہے بھائی نماز کے اوقات کیوں آگے پیچھے ہو رہے ہیں. یہ وہ ایک آدمی شاید آیا ہے وہ نماز کے اوقات معلوم کر رہا ہے. آج تعلیم کے طریقے کا دنیا میں کچھ تصور ہے. آپ بتائیے آپ اپنی رکھا دیں گے مسجد کے دروازے پر نماز کے اوقات میں صرف وقت معلوم کرنا چاہ رہا ہے. تو ان کا نماز کیسے بڑھ جاتی ہے نماز کے طریقہ بتائیے. تو 2 دن ایک آدمی کو آپ ٹھہرا رہے ہیں نماز کے اوقات بتانے کے لیے. نماز کو قرآن میں ذکر کیا, حدیث میں ذکر کیا, بہت ہے. آپ ہے حدیث اس کو سناتے کہ نماز کے اوقات میں جاؤ. اس ذات کے یہاں نماز کے اوقات کی تعلیم دینے کے لیے
جو ہند مسلم میں رکھا اپنی صحبت میں اور اپنی مسجد کا سارا نظام تبدیل ہو گیا. آج تو اس طریقے کا تعلیم کا قسم کا سکتا ہے. آپ کی بات اچھا ہے. ہمارا مقصد خدا نہ کرے مدارس اس کا نصاب تعلیمی نظام اس میں مقیم ہونے کا تو کہیں نہ کہیں سے سمجھ نہیں یا اس سے مقصود ہونے کا بھی کہیں نہ کہیں سے سمجھ نہیں یہ افضل نہیں ہے. بلکہ مقصد یہ ہے لیکن عوام تک آپ کے علم سے آپ کے عوام تک پہنچے یہ آپ کے کام آپ کا نظام ان کو سب مدد کرتے ہیں. سننا چاہیے کہ آپ کے مدرسے میں اضافی مدرس، آپ کے مدرسے میں اضافی مفتی، آپ کے مدرسے میں اضافی قاری ہوا کرتے تھے اور باقاعدہ اس کا نظام بنا ہوا تھا کہ یہ جانے کی جگہ کون ہوگا، وہاں جانے کی جگہ کون ہوگا. اس میں تو آپ کو جب علماء کی جماعت روانہ کر دینا ایک دم مطابق اطمینان نہ ہوتے ہوئے ہم سکھلانے کی طلب ہوں. میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ آپ علماء کی اپنی مشہوری ایک دوسری بات ذرا شکایت کی ہے. دوسری بات شکایت کی بات یہ ہے علماء کو پسند کریں. ایک وہ ہے کہ تبلیغی نظام میں بولے کوئی تعداد علماء کی وہ ہے جو کسی تبلیغی نظام میں نہیں ہے وہ اپنا مال کیا اپنا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کر رہا ہوں. میں کوئی ساری باتیں نہیں کرتا آپ سے کیونکہ کام ہے امانت ہے. میں ایک ملک کے ایئرپورٹ پر شہر ہوا تھا ایک ساتھ پہنے ہوئے لیکن اس سب کے باوجود مسرات ہے اور وہ ایئرپورٹ پر کھانا تقسیم کر رہے ہیں. یہ کرا نہیں کیا وہ آئے دن بات کرتے رہتے ہیں کہاں سے آئے ہو کہاں سے ہندوستان میں کچھ ماں کی حالات ہے گھر والوں کی حالت کیا. میرے دل نے کہا کہ یہ عالم ہے یہ مولوی ہے. میں نے کہا فلاغت کہاں ہے. علم ایک ایسا نور ہے کہ آپ اس کو آپ کہیں چلے جائیے. میں نے شروع میں آیا پڑی تھی قرآن کی ان سے کپڑا کو کھانا کہ اگر تمہیں واقعی ان کپڑے کے ساتھ دیا ہے تو یہ علم تمہیں ہر جگہ تمہیں ممتاز دکھلائے گا ہر جگہ چاہے تم کسی باقی ماحول میں ہو یا دنیا کے ماحول میں ہو یا گناہوں کے ماحول میں ہو یا امن کے ماحول میں ہو تمہارا امتیاز ہے تمہارے علم کی وجہ سے ان کو کپڑا آئے گا. میں نے یہ کیا پھر میں ہمارے فارغ ہوا وزاری سے فارغ ہوا پھر میں نے یہ کیا پھر میں نے تفصیل کیا. جب تک کہیں سے فارغ ہو کے میں گھر پہنچا تو گھر والوں نے کہا کہ تو یہ بتایا نہیں گھر کے تم آ گئے ہو ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے لیکن تم آؤ تو کر تمہیں کہیں کسی کام میں لگائیں تمہیں. میں حیران ہو گیا. مجھے کہا ایک ڈاکٹری بننے کا جسے فیصلہ کر لیتا ہے اپنی جوانی سے اس کے کام میں یہ ہے کہ مجھے فارغ ہوتی ڈاکٹر بننا ہے. میں ابھی سوچ رہا تھا مجھے دوسری آپ سے کہہ رہا تھا میں تو مجھے حیرت ہے یہ جسے کالج میں اسکول میں پڑھتے ہیں یہ دن بھر پڑھتے ہیں اور رات کو ٹیوشن لیتے ہیں. یہ پڑھنے کے زمانے میں پڑھاتے ہیں فارغ ہونے کے بعد تو کیا کچھ کریں گے. دوسری بات یہ ہے بڑے افسوس
کہ علماء کی بڑی صلاحیت اور علماء کا بہت وقت آپس میں ایک دوسرے کی ترتیب میں ضائع ہو رہا ہے. وہ بھی جلائیں جا اپنی جلائیں جا اپنی جلائیں جا اپنی جلائیں جا عوام مرتد ہو رہی ہے اور یہ اولاد ایک دوسرے کی ترتیب لگی ہوئی ہے. اور آپ سے بڑا کمال تو ذرا ہی میں اپنے اظہار علم کے لیے اس کی دل کو توڑوں گا. وہ اپنے اظہار علم کے لیے دل کو توڑے گا. میں کہتا ہوں مناظرہ اہل حق کے درمیان نہیں ہوا کرتا, مناظرہ تو اہل باطل سے ہوتا ہے. یہ اہل حق آپس میں مناظر یہ تو کوئی چیز ہی نہیں. جس کو آپ بحث کہہ رہے ہیں, آپ تکرار کہہ رہے ہیں, جس کو آپ علم کا اچھا استعمال کہہ رہے ہیں, یہ چیز بہت مضمون تھی کسی زمانے میں. یہ بات آپ سوچے تھے اسی زمانے میں یہ چیز بہت مضمون تھی. علماء کا آپس میں کیا کرنا, بحث. یہ کوئی مضمون تو یہ ایک دوسرے کی ترجیح میں مشہور ہے اور ہم ترجیح سے اور انتظار اور آج یہ کہ نہیں ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں. ظاہر ہے میرا حافظ ایک دوسرے کے مذہب کے خلاف دلائل تلاش کرنا علم کا موضوع نہیں ہے. ایک دوسرے کے خلاف دلائل تلاش کرنا علم کا موضوع نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ اس کے خلاف نہیں تلاش کر رہے ہیں تو آپ سنت کی تجدید کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں سب سے آپ کو ایک درخواست ہے کہ ہر مذہب والے کو چاہیے کہ وہ تین کام کرے, اپنے مذہب کی تحقیق, اپنے مذہب کی تعمیر, اپنے مذہب پر عمل اور اپنے مذہب کی تعلیم. ہر مذہب والے ہمیں ساری مدد کرے, تازہ ہمیں مدد کرے. میں کہتا ہوں کہ اس طرح کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ کہ سب کے بعد سب کے بعد اپنا طریقہ ہے. اگر یہ مذاہب اربعہ کے رحمت ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ان چار مذاہب کی وجہ سے ساری سنتوں پر عمل ہو رہا ہے. طلبا اپنی صلاحیت کو اس پہ لگا رہے ہیں. اس وقت میں تو اپنے یہاں طلبا سے کہتا ہوں میرے سب سے کام کر رہے ہو انتہائی گھٹیا اور انتہائی یعنی کہنا چاہیے کہ غیر مناسب کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, اپنے میں طلبا سے کہتا ہوں میرے کو 3 دن یاد کریں. حدیث کا مطلب, اپنا مذہب, اپنا مستدل, اپنا مجھے اپنے مذہب کا مستدل چاہیے. مجھے اپنے مذہب کا مستدل چاہیے کیونکہ مجھے اپنے عمل پر استقامت چاہیے, مجھے اپنے عمل پر بصیرت چاہیے. میں عمل کیسے کروں؟ مجھے کیا مطلب کہ میں ثوابے کی دلیل پر دوڑنے کے لیے کوشش کروں اور اس کے لیے مطالعہ کروں کہ کسی طرح ثوابے کی تم شادی بہانے بنانے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ تم حنفی کو نماز بنانے کی کوشش کرو, حنفی کو تم حنفی ہو, تم شادی بہانے بنانے کی کوشش کرے گا. کوئی ایک بھی کتاب کی دوں کہ جس سے یہ شادی حنفی سمجھ رہی تھی وہ بھی واپس پر ہے, مجھے وہ گمراہ ہے. میں وہ کہنا چاہتا ہوں
کہنا چاہتا اوپر والے وہ تو اپنا وقت اس طرح گزار کر چلے گئے نقلائی ٹرانزیکشن جوڑا ایسا معلوم ہوتا ہے چاہو ایک ہی مذہب پر جب ایسا اور گزار کر چلے گئے دنیا میں گویا چاروں ایک ہی مذہب پر اور بعض والوں کا کام یہ بدلتا رہ گیا ہے کہ ان کے خلاف ڈرائے کیوں منع کرتی ہے کیوں گھر چل رہا ہے آج میں کرے گا میں آپ کی چھوڑ دیتا اپنے مذہب کی بحث میں رہتے تھے دو موجود رہ جائیں گے تو آپس میں بحث میں سارا وقت ضائع کر دیں گے اپنے ان کے اعمال اپنے ان کے معاملات بھی متاثر ہو جائیں گے اعمال کو بحث کہتے ہیں کسی پیش آنے والے عمل کے طریقے کو تلاش کرنا کسی پیش آنے والے عمل کے طریقے کو تلاش کرنا عمل پیش آ گیا ہے اس کا طریقہ یہ پہلا فصل ہوا دنیا میں اور اس پر قاتل پریشان تھا کہ مقبول کا کیا کروں کیا تھا غلامی جب حاضر ہوا اس قومے نے آ کر لاش کو دفن کرنے کا طریقہ بتا دیا مولانا نے بہتر سمجھ کیا اس مقصود کی لاش کو دفن کیسے دیا جائے اس کا عملی اشارہ قومے نے کر دیا آ کر تو اس سے نظامت ہوئی کہ کیا نہیں چلے گی ہو گیا انکول مثال ہوگا سرکار پہلے تو کوئی کتاب لکھتی کسی کی رد میں گئی پڑھتے رہتے کسی کے رد میں وہ پہنچ گیا ویسے پڑھ لیا اپنے موبائلوں نے ایسی جنگ کھڑی کر دی ہے خدا سے قسم کوئی فائدہ نہیں ہے جس کو آپ عبادت سمجھ رہے ہیں یہ لایانی ہے اس طرف کر کے مذاہب میں ان کے بعد والوں میں اور سلف میں ہمیشہ یہ معمول رہا ہے کہ اگر کسی باتیں اشکال ہو سکتا ہے تو وہ ان سے تنہائی میں ملاقات کرتا ہے کہ ہماری رائے یہ ہے آپ کی رائے ہے تو وہ یا تو ان کی رائے لے لیا کرتے تھے یا ان کی رائے لیا کرتے تھے یہ اپنے دلائل بجائے عوام کے سامنے لانے کے یہ آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے مفاہمت کرتے تھے اور اس دونوں میں سے کوئی بعض مقامات سے ویسے ملتے ہیں اگر آپ تاریخ پڑھیں سلف کی تو استاد شاگرد کی زمین کو شمول کر کے اپنے پل سے رجوع کر لیا کرتے جی وہ ٹھیک ہے اگر کہ میرا شاگرد جمع کر دیجیے ٹھیک ہے علماء کا ضروری مسائل میں آپس کی بحث کرنا یہ عوام کے بڑے نقصان کا سبب ہے بلکہ اب سے کیونکہ کوئی بات سیدھی رہتی نہیں ہے پہلے تھا کہ مجالس کا امانت ان موبائلوں نے مجالس کی امانت کو ایسا ضائع کر دیا ہے کہ آپ اس کی بات کریں اختلافات مجھے دیکھنا دیتے تھے اور وہ ایک دوسرے کے مذہب کی اتنی ایک دوسرے کے مذہب کا اتنا احترام کرتے تھے امام شاہن کے بارے امام بخاری کا امام بنگا کا وہاں پھر بھی نماز ہوگی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے ان کے شاگرد ان کے مستقبل ان کے مذہب کے لوگ ساتھ تھے
امام صاحب نے نہ مسئلہ میں جہل کیا، نہ مسئلہ نے جہل کیا، نہ قنوت نے جہل کیا، جبکہ دونوں ان کے ہاتھ انتظار ہے، قنوت بھی دونوں میں جہل کیا، دونوں میں جہل نہیں کیا، نماز کی بات آگے دونوں فرمایا کہ اس قبر والے کے احترام میں مجھے شرم آئی کہ یہاں سے مدد کیا ہے، وہ مرنے والے کی قبر پر ان کے مذہب کا لحاظ کر رہے ہیں، یہاں لوگ زندوں کے مذہب کا یاد نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ سمجھنا چاہیے ہم تو صحیح بات کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی بات اگر صحیح ہے تو آپ علماء کی تردید کرنے سے علماء کی تردید کرنے سے عوام کے درمیان سے علم کا وقات ہو گئے، اسی لیے شکایت کرتا ہوں کہ دونوں سفید رنگ کے لوگ عبداللہ ابن مسعود اور ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میں اختلاف ہو گیا آپس میں کہ دو کپڑوں میں نماز سنتی ہے کپڑے نہیں سننے، وہ یہ کہیں وہ یہ کہیں وہ یہ کہیں وہ یہ کہیں وہ ان کی بات دیکھی، جبکہ دونوں کے دونوں آپ وسلم کی صحبت میں رہے ہوئے دونوں ساتھ دونوں کی بنانے کی بات دونوں کو خراب ہو گیا، حضرت کو پتہ چلا کہ یہ دونوں آپس میں اس پر بحث کر رہے ہیں کہ ایک کپڑے میں نماز سننے کے دو کپڑے میں سننے، حضرت نے فرمایا آج کے بعد اگر میں نے تمہیں دیکھا کہ تم بحث کر رہے ہو دونوں تو میں تمہیں وہ سزا دوں گا جو میں سننے آئی تو ان کا حلقہ چل رہا ہے، اس زمانے میں عامر بہت محبوب ہے، خدا نے بڑا مالک تھا اور بڑا مضبوط تھا، اس کو میں نے طرح کے مذہب کو اپنی زندگی توڑ دیا، میں دیکھا ہوں کہ تم ثابت مذہب کو توڑنے کی کوشش کیوں لگے ہوئے ہو، تم لا مذہب کو مذہب والا بناؤ، جاہل کو عالم بناؤ، اس کی میں آپ کو بالکل اپنی ذات کر رہا ہوں، آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ کو سنائی دے رہے تو میں نے کہ حضرت نے فرمایا آج کے بعد اگر میں نے دیکھا کہ تم دونوں اس سنت کے بارے میں آپس میں بحث کر رہے ہو تو جو سر سننے آئی میں سزا دوں گا، حضرت نے فرمایا کہ دیکھو عوام تم دونوں کے نظر کے لوگوں یا عوام اگر تم آپس میں اختلاف کرو گے عوام اس سے عمل کرے گا، ہم کچھ ایک بات ہمیں پیش کر دو، اگر تم یہ کام کرو گے تم آپس میں جڑو گے کام کرے گا، بہت بڑا وقت وہ ایک دوسرے کی ترجیح میں اتنا طرف ہو رہا ہے جو واقعی ان کا موضوع بنتا رہے گا، جو علماء پڑھاتے ہیں وہ اپنے طلبا کو فارغ وقت میں محلے کے عوام کو پڑھانے پر آمادہ کریں، دیکھو ہمارے پاس مسئلہ اتنا ایمان دیا ہے لیکن یہ ہمارے مدرسے کے اطراف میں جو مسئلے ہیں ان محلوں میں اردو کے فرائض معلوم نہیں ہے، وہ ناپاکی حال میں بھی رہتے ہیں انہیں اردو کے فرائض معلوم نہیں کون سی بات ہے عوام ہم تو مسجد کی آبادی کی محنت سے مساجد میں مسائل کے حلقے قائم کرنا ہمارا بنیادی مقصد ہے، ہمیں فضائی کی تعلیم سے ہمیں مجھے ایک بات پڑی تھی
کہ بھائی ہمارا معلوم ہے فضائل ہے مسائل کے کیا علماء سے سیکھو جاتا ہے کہ جا کے علماء سے سیکھو کہاں ہے وہ آپ کو سکھانے کا نظام کہاں ہے علماء لاکھ کے آگے بن جائے ہمارا کام فضائل کا ہے میں کہتا ہوں بالکل نہیں ہے. ہر جگہ کے علاقے والوں کو چاہیے کہ اپنی مسجد میں علماء کی مسائل کی تعلیم دینے کے لیے علماء سے ملاقات کریں ان کا وقت لیں اور علماء اپنی ساری مشاورت کے باوجود مسجد کو روزانہ وقت چاہیے. یہ فریضہ ان کے فریضے سے کچھ کم نہیں. کرتے کرتے اس کی تصویر دیکھنے لگے. اس سے بڑا پرانے من ازلم جملہ استفہام نکالی ہے اس کے بعد کوئی بول سکتا ہے. تو اس کی تصویر میں لکھا ہوا ہے ایسا ہی ایسا ہی فرماتے ہیں شرافت انسانیت سے 3 کام ہے مقام پر کریے. شرافت انسانیت سے 3 کام ہے مقام پر کریے. پہلا کام قرآن کی تلاوت, دوسرا کام مسجد کی آبادی کی محنت, اور تیسرا کام یہ لکھا ہے بہت اہم کہ ہر مسجد میں علماء کی ایک ایسی جماعت تشکیل کی جائے جو علماء وہاں کے عوام کو دین کی تعلیم دینے کے لیے کافی ہو جائے. مجھے فضائل کی تعلیم سے سنانے اور مجھے آپ کا قدر کر دیتا ہوں مزید مقاصد کا قائم ہو جانا مسجد میں ایک بنیادی انتہائی لازمی ضرورت ہے. لیکن اس طرح کر دیتا ہوں کہ یہ بھی اطمینان کی چیز ہے کام برا نہیں ہوتا. وہاں کے نظام ہے مدرسہ کا تھوڑا مدرسے پڑھنے آتے ہیں ان کی حاضری ہوتی ہے ایک مدرسے کی شکل ہے. میرا سر سوال یہ شروع میں تھا کہ یہ جو آدمی مسجد میں آیا ہے جس کو زنا کرنے کو دل جا رہا ہے جس کو ہمارے اوقات کی خبر نہیں ہے جس کو اسلام کے فرائض کی خبر نہیں ہے ایسے رہتے اس سے کیا ہوگا. اس کے لیے ہم کرتے ہیں کہ علماء مسجد کو باقاعدہ وقت دیں اور وہاں کے عوام لوگوں کو بچر کے لوگوں کو مسجد میں لائیں اور یہ علماء انہیں روزانہ کی ضروریات کے مطابق عبادت کے مطابق موٹے موٹے فرائض اس لیے کہ جب تک عوام علماء میں اختلاف نہ ہو اس وقت تک علماء کو نہیں معلوم کہ ان کی ضرورت کیا ہے. ایسا کرتا ہوں کہ بات ہو گیا سیوا قدر میں سیوا قدر کا بات ہو گیا رمضان آئے تو رمضان کے فضائل پر بات ہو گیا. برات آ گئی تو بات ہو گیا لوگ آگے سے بات ہو گیا. عوام واز کی آتی ہے انہیں اللہ کے قسم غسل کے فرائض معلوم نہیں ہے. آپ رکھ پکڑ کے دیکھے عوام آپ کی بات سنتی ہے روتی ہے. آپ اگر ان کے آپ ابھی لے کر دیتے ہیں تو آپ روحنی کے غسل کے فرائض معلوم نہیں وہ بات کو بھی سمجھتی ہے بات کو بھی سمجھتی ہے. حالانکہ ان کے اندر جو امراض ہیں وہ ان کا حل یہ بات نہیں ہے. اس کا حل تو جب سامنے آئے گا جب ان کی بیماری سامنے آئے گی. ہمارے بہت دیا جا رہا ہے وائس کو نہیں معلوم کہ جو باتیں سن رہا ہے اس کی ضرورت کیا ہے. اس کی ضرورت تو میرے کبھی اس کا حال معلوم ہوگی معلوم ہوگی تو یہ ہمارے اپنے وقت کو امت کو اس بات سے بچانے میں سر کرو بجائے ایک دوسرے کی تربیت میں سر کرو. اچھا اپنی معلومات کے
وجہ سے دوسرے کی بات سے رد کرنے کو کام بات اور وہ بات سال ہے تو آپ ان سے بات کریں. بہت ممکن ہے کہ میں کہہ چکا ہوں, بہت ممکن ہے کہ جس پر ان کی نظر آپ کی نظر نہ ہو تو شروع میں کر چکا ہوں. جیسے میں بولا کہ نظر اس پر تھی یہ طرح کی نہیں چاہیے وہ جب آپ پتہ چلا کہ نہیں طرح کا اور بھی طرح سے اور بات ہم علماء کو سال کے لیے دوسرے سال کے لیے اس لیے نکال رہے ہیں کہ یہ ایک وقتی مثال ہے آپ کر لیجیے, بلکہ دور نبوت کی طرح عوام کو خود تعلیم دینے کی مشق اور عوام کے درمیان رہ کر ان کے احوال کا معائنہ اور عوام کے درمیان رہ کر انہیں اس طرح سکھانے کی عادت اور جائے اس کے لیے روپ سے امت کے احوال کا مشاہدہ کیا اور یہ سب سے عمدہ تفصیل ہے تمام تفاصیر میں, جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ علماء کا خروج اس لیے ہے تاکہ یہ عوام کے ذہن سے مشاہدہ کریں, اس سے ان کا جانا موصول ہو جائے گا اور یہ واپس آ جاؤ قوم کو, کیونکہ عوام کے ذہن کی وجہ سے ان پر نعمتوں کا مشاہدہ کریں گے اور جس بات شریف میں اور عمل کر رہے ہیں ان پر نعمتوں کا مشاہدہ کریں گے. نکلے تاکہ لوگوں کو سمجھائے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو آخری بجائے میرے کو پیدا ہوگا یہ مقصد ہے علماء کے سائنس کے ان کا یہ مقصد ہے. ہم ان سے میں تو خود پوچھتا ہوں, ملاقات کرتا ہوں کہ بھائی آپ بتائیے کہ آپ نے کہاں مدارس قائم کی ہے, کہاں سے لوگوں کو آپ نے مدارس قائم کرنے کے لیے تاکہ علماء کی سائنس کی علماء کی نقل و حرکت سے ملکوں کے اندر مدارس کے ابھی تمام کا ہوا اس سے پہلے اور جماعت ہے کا ہوا تو اس سے پہلے ملیشیا میں تو جب تمہاری مسئلہ جماعت ہے. ہم نے ہر ملک سے پوچھا کہ آپ کیا مدارس ہیں, آپ کیا مدارس ہیں. جن ملکوں میں مدارس نہیں تھے ہم نے امتحان کیا کہ آپ اپنے بچوں کو اس ملک میں بھیجیے, یہاں مدرسہ ہے, یہاں سے پڑھیں اور یہاں سے تقرر کر کے جا کر اپنا مدرسہ قائم کریں. باقاعدہ ان سے اس کی اذان کروائے گئے ہیں. ہمارے ساتھ علماء کی جماعت میں نکالنے کا موقع دیا علماء کو اشکال یہی ہے کہ ہم سے نکالے, ہم تو پڑھا رہے ہیں, ہم تو کام کر رہے ہیں, ہم تو تمہارے تعلیم کے نظام میں طور پر پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے آپ کی استعداد آپ کے علم سے آرام تک فائدہ ہو. جو عوام کی جو جماعتیں ملکوں میں جا رہی ہیں وہ قیام مدارس کے لیے وہ کام نہیں کر سکتی جو علماء کی جماعتیں تعلیم کرتی ہیں. ٹھیک ہے, علم کی ضرورت علماء جانے میں عوام نہیں جاتی. ان سے نزدیک علم کی ضرورت نہیں, جا کر وہ تو اپنی جا کر حاصل کرنے کو یہ ان سے دائرہ ہے. علماء صاحب کی جو پھر ملک ہے اور وہاں مدارس کی کمی عوام کے ذہن سے نصیب کریں اور وہ وہاں مدارس کے قائم کرنے کے لیے علماء ماڈلوں کو متوجہ کریں. تو وہاں کے علماء جو بات علماء کی لے سکتے ہیں وہ عوام کی نہیں لے سکتے, نہ ان کی اصطلاح ہے نہ ان کی ہے, ان کے بعد لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ملکوں میں کیا حالات ہیں اور ممالک علماء کی جماعتیں کتنے بھی آتے ہیں. جو ایران, افغانستان, ادھر سارا عالم کی پوری پٹی پوری سارا الجزائر, یہ سب ملکوں سے علماء کی جماعتوں کا مطالعہ. آپ بادلوں کی طرح عالمی ثقافت بلند ہو کر ذرا دیکھیے عالم کو. مجھے اللہ معاف کرے, ابھی معاف کریں,
یہ کنویں کی مثال لے کر یہ کہنا کہ ہم کو کنواں اس کو پرنسی کا ہمارے پاس آئے یا پھر کنویں پر آتا پاس کے نہیں جاتے کہاں سے یہ بڑی مثال کر کے لیا ہے. کیا ہے بڑی مثال ہے یا پانی والا پیسے کے بعد کیا تھا آپ کو تو حدیث سے بادل آ گیا ہے رحمت طہارت اور رفعت و بلندی یہ بادل کی صورت ہے. ہمارے قبول بھی کہا ہے رحمت بھی کہا ہے بادل سے. اور آپ کو یہ کہا کہہ دیا آپ آسر میں کہ میں ایک مثال دلایا ہوں وہ بادل کی طرح تو بلند پرواز اختیار کیجیے کیا کہہ دیجیے بلند پرواز اختیار کیجیے. آدمی غلطی بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کے اثر عالم کو بلند پرواز اختیار یہ کار کو کسی کنویں سے یا کسی بورنگ سے وہ تسلی نہیں ہے وہی آسمان سے آئی اس طرح بارش کو آئی آسمان سے آتا ہے مجھے سائنسدان پورے قرآن آپ پڑھی میں لکھا ہے یہ جلنا میں سامان کہیں نہیں ہے جب میں بارش نہیں سے دیا ہے وہی مرتبہ ہے تو بلند ہے اس طرح علماء بھی بلند ہے ان کی مثال بھی بارش سے جڑے رہی تھی اور کئی کی آمد کی بلندی سے رہی کرنا آپ کو میں کہتا ہوں ویسے کام مجبور ہے لیکن آپ کی مجبوری کا وقت چاہیے عالم کے اچانک کو یہ مریضی کیس آ جاتا ہے جب ڈاکٹر مریض سے وقت دیے ہوئے مریض کو لے کر وہاں سے اچھا ہے کہ ایک مریضی کیس آ گیا ہے آپ انتظار کیجیے مریض کیا سارے روپے سے اتر گئے کیا مریضی کیس آ گیا کیا ہو گیا تعلق کرے وہ سارا چہرہ چلا چلا ہوا ابھی دن چہرہ نہیں آپ کے سامنے بتایا آپ کی خدمات آپ کی مجبوری آپ کے طلبا سب طرح لیکن اس دروازے کو کھولیے کہ میرا فکر اور میرا عمل اس دائرے سے نہیں اس کے لیے آپ میرا مذاکرہ ہے اور اس میں جو ہم سمجھے ہیں وہ آپ لوگوں کو شامل دے دیا ہے سائنسدان کے لیے دوسرے سائنس کے لیے جو علماء سائنس دوسرا لگاتے ہوئے دوسرا کے لیے کام کرے دوسرا لگاتے ہوئے دوسرے لگانے کے جی فرمائیں موقع سے بیٹھا نہیں آ رہے ماشاء اللہ یہ دیکھیے کہاں گئے شکاگو امریکہ سے شکاگو امریکہ شکاگو سے آئے ہیں یہاں تو میں کون شکاگو جانے کے لیے بتاؤ پھر بتاؤ کون سے جا محمد امجد کیا نام ہے محمد امجد پہلے سال محمد امجد پہلے سال اور